میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں اور بہنوں، آپ سبوں کو میرا سلام پہنچے۔ آئیے ہم جانیں کہ اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے۔ اسلام کو لے کر یہ غلط فہمی ہے اور پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام میں عورت کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ سچائی اس کے ٹھیک الٹ ہے۔ ہم اسلام کو قریب سے جانیں گے تو پائیں گے کہ اسلام نے عورت کو 1400 سال پہلے وہ مقام دیا ہے جو آج کے قانون کے جانکار بھی اسے نہیں دے پائے۔ آئیے اسلام میں عورت کے مقام کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ شاید آپ کو حیرت ہو کہ اسلام نے 1450 سال پہلے ہی عورت کو دنیا میں آنے کے ساتھ ہی اس کے حق کی شروعات کر دی اور اسے جینے کا حق دیا۔ یقین نہ ہو تو دیکھیے قرآن یہ کیا کہتی ہے اس بارے میں۔ قرآن کا کہنا ہے، اور جب زندہ گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بتا تو کس جرم کی وجہ سے مار دی گئی۔ یہی نہیں، قرآن نے ان ماں باپ کو بھی ڈانٹا جو بیٹی کے پیدا ہونے پر ناخوش ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دکھی ہو اٹھتا ہے۔ وہ اسے بری خبر جان کر لوگوں سے اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے، سوچتا ہے وہ اسے ذلت سہن کرنے کے لیے زندہ رکھے یا پھر زندہ دفن کر دے۔ کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی ہونے پر جو کوئی اسے زندہ نہیں گاڑے گا، یعنی جینے کا حق دے گا، اسے ذلیل نہیں کرے گا اور اپنے بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دے گا تو اللہ ایسے شخص کو جنت میں جگہ دے گا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی 2 بیٹیوں کو پیار اور انصاف کے ساتھ پالے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں تو وہ شخص میرے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گا۔ آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر بتایا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش اور دیکھ بھال کرے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے تو اس شخص کے لیے جنت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسلام نے لڑکی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ کسی کے شادی کے پیغام کو اپنی مرضی سے قبول کرے یا انکار کر دے۔ اسلامی قانون کے مطابق کسی لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر یا اس کی مرضی کے خلاف نہیں کی جا سکتی۔ بیوی کے روپ میں بھی اسلام عورت کو عزت اور اچھا عہدہ دیتا ہے۔ کوئی آدمی کتنا اچھا ہے اس کا پیمانہ اسلام نے اس کی بیوی کو بنا دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اچھا آدمی وہی ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، یعنی انسان کے اچھے ہونے کا پیمانہ اس کی ہمسفر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے۔ شاید آپ کو تعجب ہو، لیکن سچائی ہے کہ اسلام اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کو بھی ثواب کا کام مانتا ہے اور اس سے بھی نیکی ملتی ہے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس پر تمہیں ثواب یعنی نیکی ملے گی، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے پلاتے ہو۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی اگر اپنی بیوی کو کنویں سے پانی پلا دیتا ہے تو اسے اس پر بدلہ اور ثواب یعنی نیکی دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی میری وصیت کا دھیان رکھو۔ قرآن میں اللہ نے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ یدی ان میں سے کوئی ایک
या दोनों बुढ़ापे की उम्र में तुम्हारे पास रहें तो उनसे उफ तक न कहो, बल्कि उनसे नरमी के बोल बोलो, उनसे नरमी के साथ पेश आओ और कहो, ए हमारे पालनहार, उन पर रहम कर जैसा उन्होंने रहम के साथ बचपन में मेरी परवरिश की थी। इस्लाम ने माँ का मर्तबा बाप से भी ऊंचा करार दिया है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हारे माँ और बाप तुम्हें एक साथ पुकारें तो पहले माँ की पुकार का जवाब दो। एक बार एक शख्स ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के नबी, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारी माँ का। फिर किसका? जवाब मिला, तुम्हारी माँ का। फिर किसका? फिर जवाब मिला, तुम्हारी माँ का। तब उस शख्स ने चौथी बार फिर पूछा, फिर किसका? जवाब मिला, तुम्हारे बाप का। इस्लाम में औरत को बेटी के तौर पर माँ बाप के जायदाद में और बीवी के तौर पर शौहर के जायदाद में हिस्सेदार बनाया गया है, यानी उसे 1450 साल पहले ही जायदाद में हक दे दिया गया।